میں دن رات محنت کرتا ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں نے رزق لیا، میں اس کا حقدار ہوں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، آپ کو عقل کس نے دی؟ آپ کو دن رات کس نے دیا؟ آپ کے اندر ہمت کس نے ڈالی کہ آپ رزق لے سکیں؟ آپ کی صحت کس نے محفوظ رکھی؟ جب انسان کہتا ہے میں نے کیا، وہ اللہ کو اپنی زندگی سے باہر دھکیل دیتا ہے۔ یہ کھلی کفر کی بات شاید نہ ہو، مگر یہ ایک چھپا ہوا ٹوٹنا ہے، اور یہ ٹوٹنا اخلاص کو اندر سے سراتا ہے۔ یہی تو طمع اندر آتی ہے، کیونکہ طمع شکر سے دور کر دیتی ہے، اور جب شکر چلا جائے اخلاص بھی چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان عبادت بھی کرتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے مگر اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے مگر مرکز دنیا ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ طمع بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ سانپ کی طرح پیچھے سے کاٹتی ہے۔ کیا حقیقی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، مگر ایگو ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، برتری کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ ایک شخص کو پار کرتے ہیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، آپ ایک منزل پاتے ہیں تو نئی منزل پیدا ہو جاتی ہے۔ روح کبھی آرام نہیں کرتی، اسی لیے طمع انسان کو مسلسل تھکا دیتی ہے، مگر یہ تھکن جسم کی نہیں ہوتی، یہ تھکن دل کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھوک کبھی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ روح کو غلط دسترخوان پر کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ روح کی غذا نہ پیسہ ہے، نہ تالیاں، نہ برتری۔ روح کی غذا اللہ سے تعلق ہے۔ جو شخص دنیا میں جنت ڈھونڈتا ہے، جب نہیں ملتی تو دنیا پر حملہ کر دیتا ہے، اور جب پھر بھی نہ ملتی تو اور زیادہ حملہ کرتا ہے۔ حل ہے امانت کا احساس۔ یا تو اللہ آپ کو وسائل دیتا ہے اور آپ انہیں امانت سمجھ کر شکر کے ساتھ جیتے ہیں، یا پھر اللہ آپ کے وسائل تنگ کر دیتا ہے اور آپ صبر کے ساتھ جیتے ہیں۔ دونوں صورت میں دل کا مرکز اللہ ہوتا ہے، یا تو دل میں اللہ بھرتا ہے یا دنیا، دونوں ایک ساتھ نہیں بھر سکتے۔ اور اب ہمیں ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میری خوشی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کسی چیز کے ملنے سے؟ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہے چاہے میرے پاس کچھ نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں ڈر کی۔ ڈر ان احساسات میں سے ہے جسے پہچاننا آسان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ڈر اکثر لاجک، احتیاط یا سمجھداری کا لباس پہن لیتا ہے۔ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں، میں پینک نہیں کر رہا، میں ریئلسٹک ہوں، میں اینکشیس نہیں، میں اسمارٹ ہوں۔ مگر جس ڈر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انہی جملوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی گاڑی اچانک آپ کی طرف آئے۔ یہ اپنی حفاظت کا فطری احساس نہیں، یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کے بجائے دنیا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی ڈر اخلاص کو اندر سے کھا جانے والا دوسرا زہر ہے۔ ایک قدسی حدیث میں ایک دل میں دو ڈر جمع نہیں کرتا، اور ایک دل میں دو امن بھی جمع نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو شخص دنیا میں اپنی آخرت سے ڈرتا ہے وہ آخرت میں محفوظ ہوگا، اور جو شخص دنیا میں خود کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے اسے آخرت میں ڈر ملے گا۔ یہاں جس ڈر کی بات ہے وہ پینک نہیں، یہ جواب دہی کا احساس ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سو نہیں پاتے، سوچتے رہتے ہیں قبر میں کیا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا۔ ان کا دل تنگ ہوتا ہے، مگر دنیاوی مسائل ان کے دل کو توڑ نہیں پاتے، وہ ڈپریشن میں نہیں گرتے۔ وہ لوگ آخرت میں محفوظ ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ کی غیبی حفاظت میں ہوتے ہیں۔
چاہے ان پر مصیبتیں آ جائے، چاہے دنیا پھٹ جائے، وہ اندر سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ ان کا فوکس آخرت ہوتا ہے، دنیا نہیں۔ لیکن جو لوگ ایسے جیتے ہیں جیسے آخرت ہے ہی نہیں، صرف ہنستے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور خود کو مشغول رکھتے ہیں، انہیں آخرت میں ڈر ملے گا اور اسی دنیا میں بھی ان چیزوں کا ڈر ملے گا جن کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں۔ نقصان کا ڈر، مقصد حاصل نہ کرنے کا ڈر، ریجیکٹ ہونے کا ڈر، خاص کر ان لوگوں سے جنہیں وہ حرام راستوں سے چاہتے ہیں، اور یہ سب ان کے ڈر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت واضح قانونی توازن ہے۔ ڈر مختلف لباس پہن کر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی بچوں کے ذریعے، کبھی کام کے ذریعے، کبھی صحت کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی شوہر کے ذریعے۔ اکثر انسان کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مگر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اللہ اس واقعے کے ذریعے مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ سیدھا دل کو دبا دیتا تو انسان بغاوت کر دیتا، اس لیے اللہ یہ تنگی پردوں کے ذریعے بھیجتا ہے، کسی شخص کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے، کسی نقصان کے ذریعے۔ یہ سب مہمان ہوتے ہیں، ہر مہمان اپنا پیغام لاتا ہے۔ ہمیں ان ڈروں سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ایک فرض ہوتا ہے، یہ اپنا پیغام دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یا تو اللہ آپ کو وسائل دیتا ہے اور آپ شکر کے ساتھ جیتے ہیں، یا اللہ آپ کے وسائل کر دیتا ہے اور آپ صبر کے ساتھ جیتے ہیں۔ دونوں صورت میں مرکز اللہ ہوتا ہے۔ روح کی غذا پیسہ نہیں، تالیاں نہیں، رتبہ نہیں، روح کی غذا ہے اللہ۔ اگر آج آپ کی روح تنگ ہے تو یہ سزا نہیں، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف۔